بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے لیے شریعت میں 6 قسم کے مخصوص جانور منتخب فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1، اونٹ۔ اونٹ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عمر کم از کم 5 سال ہو۔ نمبر 2، گائے۔ نمبر 3، بھینس۔ گائے اور بھینس کی قربانی صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ان کی عمر 2 سال ہو۔ نمبر 3، بکری۔ نمبر 4، بھیڑ۔ نمبر 5، دمبا۔ یہ جو ہے 6 جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے: اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ اور دمبا۔ بکری، بھیڑ اور دمبا کے قربانی کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی عمر کم از کم 1 سال ہو۔ تاہم علماء نے لکھا کہ بھیڑ اور دمبا 6 ماہ کا ہو لیکن اتنا فربا اور موٹا ہو کہ اس کی عمر دکھنے میں 1 سال سے زیادہ لگتی ہو تو ایسے بھیڑ اور دمبے کی قربانی جائز ہے۔ یہ جانور جو ہیں ان کی قربانی جائز ہے اور جو ہے لیکن شرائط یہ ہیں کہ یہ جانور جو ہیں ایسے عیوب جو عرف میں عیب شمار کیے جاتے ہوں اور دور سے دیکھنے سے اس عیب کا پتہ چل جائے اور جو ہے اس عیب کی وجہ سے جانور کی جو قیمت ہے وہ کم ہو جائے تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے چند جانور اور ان کے احکام سماعت فرمائیں۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر جانور کا جو سینگ ہے وہ خول سمیت اتر جائے، جڑ تک ختم ہو جائے، گر جائے اور نرم گلی جو ہے نرم جگہ یعنی وہ زخم جو ہے بالکل ظاہر ہو جائے تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ عرف عام میں عیب شمار کیا جاتا ہے۔ تاہم علماء نے لکھا اگر زخم وہاں ختم ہو جائے اور اس جگہ کھال اور بال اگ جائیں تو تب قربانی جائز ہے۔ اسی طرح پاگل جانور جو گھاس نہیں کھاتا ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر گھاس کھاتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ علماء کرام نے تحریر فرمایا کہ وہ جانور جو خارش والا ہو لیکن جسم اس کا موٹا تازہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور وہ جانور جو خارش والا ہو اور جسم اس کا کمزور ہو گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نابینا جانور یا وہ جانور جس کی ایک آنکھ مکمل طور پر ضائع ہو چکی ہو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا اور چربی ختم ہو جائے اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لنگڑا جانور یعنی ایسا جانور جو چوتھا پاؤں زمین پہ بالکل نہ رکھ سکتا ہو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر چوتھا پاؤں زمین پہ رکھ سکتا ہو، لنگڑا کے چلتا ہو تو چوتھے پاؤں کی مدد لیتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں وہ جانور جس کے سارے دانت گر گئے ہوں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہوں اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس کے کچھ دانت گر گئے ہوں، کچھ موجود ہوں، یا کانٹ چھوٹے ہوں یا آدھے سے کم کٹے ہوئے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ وہ جانور جس کا کان یا دم تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تیسرے حصے سے کم کٹے ہوئے جانور کی یعنی وہ جانور جس کا کان یا دم تیسرے حصے سے کم کٹی ہوئی ہو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح ایسا جانور جس کے 4 پستان ہوں اس کا ایک پستان اگر خشک ہو جائے یا کٹ جائے اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر 2 یا زیادہ پستان خشک ہو جائیں، سوکھ جائیں یا کٹ جائیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 2 پستان والا جانور اگر اس کا ایک پستان سوکھ جائے، خشک ہو جائے یا کٹ جائے
تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، وہ جانور جس کی زبان کا تیسرے حصے سے زیادہ کٹ جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر تیسرے حصے سے کم کٹے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ایسا جانور جو پیدائشی طور پر مخنث ہو، یعنی نہ مذکر ہو نہ مؤنث ہو، یعنی نہ نر ہو نہ مادہ ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور وہ جانور جو خارج کی وجہ سے بالکل کمزور اور لاغر ہو گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو اس لیے قربانی کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نیت بے عیب ہو، ہمارا مال بے عیب ہو، ہمارا عقیدہ بے عیب ہو، اور اسی طرح ہمارا جانور بھی بے عیب ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قربانیاں ہمارے لیے جو ہے راہ نجات، ذریعہ نجات بنائے، اور ہمارے والدین کے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے والدین کی، حضور کی ساری امت کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔